آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب اور دین میں حقیقت میں فرق کیا ہے؟ مذہب کا جو تصور، ایک تو پہلے بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے، کون سا مذہب؟ مذہب نہ کہیں حدیث میں میرے علم کی حد تک آیا ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوتا تھا تو فقہی مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، اسلام کے لیے لفظ مذہب کا بھی نہیں استعمال ہوتا تھا۔ یہ مذہب جو ہے در حقیقت ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے، اور اس کے بارے میں جو تصور دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مذہب صرف 3 چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک کوئی عقیدہ، ایک خدا کو مانو، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانو۔ ایک عبادت، کسی طریقے سے خدا کو پوجو، انسین خدا کی بندگی کرو، نماز پڑھو، یا پتھروں کو پوجو، کسی کو پوجو، سورج کو پوجو۔ اور کچھ جو ہے سوشل کسٹمز اینڈ ریچولز اینڈ رائٹس، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، بپتسمہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے، کوئی مرے گا تو کیا کریں گے، اس کی لاش جلائیں گے یا اس کو دفنائیں گے۔ یہ 3 چیزیں، دیز گو ٹو میک ریلیجن، مذہب۔ اور آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام کو، اور نظام اجتماعی جو ہے اس کے 3 گوشے پھر بن جاتے ہیں بڑے، سیاسی، معاشی، سماجی۔ تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ اسلام جو ہے، اگرچہ اس کے لیے لفظ صرف دین کا استعمال ہوا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اللہ کہا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کا نظام، اس میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سورہ یوسف میں دین الملک ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو بادشاہ کا جو نظام تھا وہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ایک بہت اہم افسر تھے، بہت بڑے کارندے تھے، شاید وزیر اعظم ہو، شاید وزیر خوراک ہو، وٹس ایور، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے، نظام تو بادشاہ کا تھا، تو انہیں پابندی کرنی پڑی۔ اور وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہیلا سکھایا، کذالک کدنا لیوسف، اور یوسف کے لیے ہم نے اس طریقے سے ایک چال بنا دی، اور اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یوسف نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اور یہ واقعانہ لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو یہ دین جو ہے یہ ایک مکمل نظام ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں مذہب بھی ہے اور معاشی، سیاسی، سماجی نظام بھی ہے، اور اسی معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کے تحت قوانین ہیں۔ قانون جو ہے کرمنل لا بھی ہے، سول لا بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، یہ سارے کے سارے، قانون وراثت بھی ہے، یہ جو سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور معاشرے کے اندر یہ کہ یہ ایک مخلوط معاشرہ نہ ہو، ملا جلا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ پردے کی جو ہے حفاظت عورت کو مہیا کی جائے، یہ ساری چیزیں ایک نظام بنتا ہے اس سے۔ تو اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ ہوا یہ ہے اصل میں کہ خلافت راشدہ تک، حضور کے 10 سال جو ہیں مدینے کے، اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال، اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا۔ جیسے خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ، اب ملوکیت آ گئی، سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا، اس میں وہ شورائیت نہیں رہی، اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اب بہرحال اس کے خلاف کچھ بغاوتیں تو ہوئی، لیکن سب کچھ چلتی گئی، لہذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، لہذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے، اور یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا، جو عدالتیں کی فیصلہ، قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا، خطیب، یہ 3 عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے، دینی تعلیم جس کو کہتے ہیں ہم، دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں، یہ کہ حکومتوں کو ضرورت ہے قاضیوں کی، مفتیوں کی اور خطیبوں کی، تو وہ پروڈیوس کریں۔ اس کے بعد جب آ گیا کولونیل دور، اب انگریز آ گیا، اب کرمنل لا تو اس کا ہے، سول لا تو اس کا ہے، لہذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی۔ البتہ انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو، ہم نہیں روکتے، تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لے جا کے، طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا
کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی، وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاز میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجیے، اٹس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا، پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ تقویٰ کی بات اس معنی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کے سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر۔ پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔